حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا وصف اور آپ کی بڑی صفت حلم ہے، جس کو اردو میں بردباری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ بردباری کہہ لیں، نرم خوئی کہہ لیں، یہ کہ کسی بھی وقت انسان اپنے جامے سے باہر نہ ہو، غصے کے اندر، اور بردباری کا مظاہرہ کرے، چاہے کوئی دوسرا کوئی گالی بھی دے رہا ہو تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، کوئی برا کہہ رہا ہو تو اس کا جواب بھی انسان اچھے طریقے سے دے۔ اس کا حکم قرآن میں بھی ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا دفاع بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی اس کی سطح پر نہ آ جاؤ۔ ایک شخص ہے جو گالی گلوچ کا عادی ہے اور برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو جب تم اس کا مقابلہ کرو تو اس کی سطح پر آ کر ویسی ہی زبان استعمال نہ کرو، بلکہ اس کا جواب بھی اچھائی سے دو۔ یہ ایک عظیم سنت ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، لہذا ان کا مایہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی دشمن نہیں ہوتے، ذات کے دشمن نہیں ہوتے۔ لہذا کسی بڑے سے بڑے گمراہ کے پاس بھی جائیں تو ان کا لہجہ نرم، ان کی زبان اور ان کے الفاظ مناسب ہوتے ہیں، وہ کبھی گالی گلوچ پر نہیں اترتے۔ آپ اندازہ کریں کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون سے بڑا گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے کوئی بھی شخص، لیکن دونوں کو یہ حکم دیا کہ قولا لہو قولا لینا، ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک پیغمبر کو ایک بدترین گمراہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اس وقت بھی ہدایت نامہ یہ ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، سختی سے مت کرنا۔ یہ رسول کریم اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، کبھی کسی کو کہ دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ خود طبیعت کے اعتبار سے آپ کا حلم، آپ کی بردباری اور دوسروں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ آپ کا ہمیشہ کا طرہ امتیاز رہا، ہمیشہ آپ اس پر عمل فرماتے رہے۔ اور یہاں تک کہ جو خون کے پیاسے تھے، 23 سال تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتوں سے ہمکنار کیا، جب ان پر فتح پائی تو اگر کوئی اور ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم کو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، میں آج سے تم کو جتنی تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں سب معاف کر دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں، ملامت بھی نہیں۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں سے بھی یہ بات کہی تھی، جن 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، باپ سے جدا کیا، کنویں کے اندر پڑے رہے، پھر وہاں جا کر مصر میں جا کر
مصیبتیں جھیلیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب 11 بھائی نے کہا کہ بھئی تم صحیح تھے میں غلط تھا، ہم غلط تھے، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر میں آج کوئی ملامت نہیں کرتا۔ یہ ہے صفات انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اور آپ نے سارے داعیوں کو جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوں ان کو یہ قرآن کریم نے حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو اور نصیحت کے طور پر دعوت دو، حتی الامکان لڑائی سے پرہیز کرو، اور کبھی مجادلے کی یعنی مناظرے کی یا بحث کی نوبت آ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قرآن کریم نے بھی دی ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اس کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے لیے سخت زبان استعمال نہیں کی۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مفصل ہدایتیں دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اس سنت کو تقریباً بھلا چکے ہیں، اور ذرا کسی سے اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دشمنی تک پہنچا دیتے ہیں، اور دشمنی تک پہنچا کر اس کے لیے بڑی ثقیل اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف علمی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کا اظہار کریں کہ بھئی ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں، ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ان سے اتفاق نہ ہونے کے دلائل بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ فلاں بات، فلاں اس میں خرابی ہے، فلاں نقص ہے۔ اس کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اور لیکن اس اختلاف کو لڑائی بنا دینا اور اس کی بنیاد پر دوسرے کی نیتوں پر حملہ کرنا، دوسرے کو منافق قرار دینا، دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔